بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمیمة بنت رقیقة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح عن عیدان یا عن عیدان تحت سریرہ یبول فیہ باللیل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیدان لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن تھا جو آپ کے سریر تخت کے نیچے رکھا ہوا رہتا تھا، جس میں آپ رات میں پیشاب کیا کرتے تھے. رواہ ابو داؤد والنسائی. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے. اس میں یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں لکڑی کے بنے ہوئے ایک برتن کے اندر پیشاب کیا کرتے تھے. یہ مضمون اور بھی کئی روایات سے ثابت ہے اور یہ مضمون صحیح ہے. مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں برتن میں پیشاب رکھا رہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. جس گھر میں برتن میں پیشاب رکھا رہے اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. یہ حدیث طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روایت کی ہے. اب اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں پیشاب کیا کرتے تھے رات کے وقت میں، اور اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ گھر میں کسی برتن میں پیشاب رکھا رہے تو فرشتے نہیں آتے ہیں. اب بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا کہ اب کیا مطلب ہے. ایک گزارش ہے جانے والے ساتھی سے بھی کہ حدیث جب چلتی ہے نا درس حدیث کا مسئلہ ایسا ہے، اگر ہم نے انکمپلیٹ سنا کچھ کا مطلب کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے یا تو درس حدیث پورا سنیے یا پہلے ہی اٹھ کر کے چلے جائیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. بعد میں ایک کا مطلب ہم ایک سمجھ لیے. کبھی کبھی رہتا بھائی ساتھیوں کو کام بھی رہتا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا پہلے اٹھ کر کے چلے جائیں، پیچھے بیٹھ کے ذکر کر لیں یا کہیں پر حدیث نہ سنیں. پھر حدیث سنیں تو پورا مطلب سنیے. اسپیشلی آج کے درس حدیث میں ابھی دو حدیثوں کا کنفیوژن سامنے آ رہا. ایک سے معلوم ہو رہا کہ برتن میں پیشاب کرتے تھے، دوسرے سے معلوم ہو رہا کہ برتن کے اندر پیشاب کر کے رکھے تو فرشتے نہیں آتے. اب کیا مطلب ہے؟ جو بندہ خالی یہ حدیث دیکھتا انہیں بولتا کہ بھئی چلو برتن میں پیشاب کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو بندہ خالی وہ حدیث دیکھتا انہیں بولتا ارے کرنا ہی نہیں، گھر میں رحمت کے فرشتے اس نہیں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے سو ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے خلاف کیسا کر سکتے؟ بڑا ٹینشن کھڑا ہو جاتا. مسئلے کا حل تب ہوتا ہے جب ہم ان حدیثوں کو دیکھنے کے بعد علماء کو بھی دیکھیں کہ علماء نے ان حدیثوں کا کیا مطلب لکھا ہے. اگر ہم اسلام 360 ایپ جیسے کسی اگر ایپ سے علم حاصل کرنے کے شوقین ہوں گے اور ایک حدیث دیکھ لیں گے کنفیوز ہو جائیں گے، وہ حدیث بتا کے سب کو گمراہ کریں گے. دونوں حدیثیں دیکھنا پڑے گا. علماء لکھیں گے ایک حدیث کی جگہ پر یہ بات کہ اس ٹاپک کی اور ایک حدیث ہے، ایک جگہ پر دو حدیثیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. بڑے مسئلے اعتراضات بڑے اشکالات کھڑے ہو جائیں گے. تو حدیثیں تو 1300 سال سے ہیں لکھی ہوئی، لیکن علماء نے کیا مطلب لکھا وہ بھی جاننا ضروری ہے. خیر، اس کنفیوژن کو علماء کرام نے اس طرح حل کیا ہے کہ جس حدیث میں ہے برتن میں پیشاب کر کے رکھنا منع ہے، فرشتے نہیں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں برتن میں کوئی پیشاب کرے اور رکھا رہے اس میں پیشاب تو وہ منع ہے، اور یہ جو ہے رات کے وقت کا واقعہ ہے. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ پیشاب تو کیا برتن کے اندر، چھوڑ دیا ویسے ہی، جب ٹائم ملا پھینکنے کا تبھی بھی نہیں پھینکے، ویسے ہی پڑا رہا پیشاب تو فرشتے نہیں آتے. اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف برتن میں ضرورت کے وقت پیشاب کر سکتے، رکھ کے رکھنے کی بات اس حدیث میں نہیں ہے. تو اس میں پیشاب کر کے مستقل چھوڑ دیے، ویسی بو آنے لگی، گندگی کی بو آنے لگی، اٹھارے بھی نہیں، وہ ہے فرشتے نہیں آتے. یہ کبھی کرے رات کے وقت میں جانا نہیں ہوا دور مسئلہ ہے تو ہے. اور اسی طریقے پر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سہولت ہے الگ سے جگہ پر پیشاب کرنے کی، پھر بھی اس میں نہیں کر کے برتن میں کر رہے. اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سہولت نہیں ہے کہیں اور جانے کی، مجبوری ہے
تو ویسے وقت میں برتن میں کر لیے تو پرمیشن ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب مسئلہ صاف ہو گیا کہ ضرورت نہیں ہے برتن میں پیشاب کرنے کی، پھر بھی برتن میں پیشاب کر رہے تو رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے. کوئی مجبور ہے، چل کے نہیں جا سکتا ہے، بڑا پریشان ہے، ویسے لوگوں کے لیے اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ مجبوری میں کسی برتن میں پیشاب کر سکتے ہیں. پھر یہ مجبور لوگ بھی جو برتن میں پیشاب کرتے ہیں، ان کا کوئی خادم وغیرہ ہے تو پوری رات بھر پڑا ہوا ہے پیشاب، وہ بھی مناسب نہیں ہے. چلو رات میں کیا نہیں اٹھا سکے، دن بھر پڑا ہوا ہے پیشاب، وہ بھی صحیح نہیں ہے، تو بھی فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے نا؟ کنفیوژن حل ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. اور ایک چیز اس دوسری حدیث، پہلی والی حدیث جو پڑھی گئی، اس سے علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب برتن میں پیشاب کرنا جائز ہے مجبوری کے وقت میں، تو پیشاب کے برتن بنانا بھی جائز ہے. چنانچہ اگر کوئی اسپیشلی برتن اس لیے بنائے تاکہ کوئی مجبوری کے وقت میں پیشاب کرے، پیشاب کے برتن الگ سے اس مقصد کے لیے بنائے، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی چیز کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی داخل ہے، آج کل کے زمانے میں چھوٹے بچوں کو پہنانے کے لیے پیمپرس وغیرہ ہوتے ہیں. کوئی بڑے ہیں، معذور ہیں، مجبور لوگوں کے لیے بھی پیمپرس وغیرہ ہوتے ہیں بڑوں کے لیے، تو وہ بھی پیشاب کے لیے خاص طور سے بنائے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ بچوں کو جب بچے پیشاب وغیرہ کر دیں پیمپرس کے اندر، تو اب وہ اٹھا کر وہیں کمرے میں ڈال کے رکھ دیے ویسے ہی، اور کئی دیر تک پڑا ہوا رہ گیا. حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے، رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اس روم میں داخل نہیں ہوں گے، تو وہ پیمپرس روم کے اندر پڑے رہنے نہ دیں، وہاں سے نکال کر جہاں کچرا ڈالنے کی جگہ ہے وہاں پر ڈال دینا چاہیے. اسی طرح جب اس کے برتن بنانا جائز اور پیمپرس بنانا جائز پیشاب کے مقصد کے لیے، تو اس کا کاروبار کرنا بھی جائز ہوگا. اس میں ایک لحاظ یہ رکھنا چاہیے، چھوٹے بچوں کی جنس اسکن بہت سی نازک ہوتی ہے، جلدی وہ نقصان کو بھی پکڑ لیتی ہے، تو بہت زیادہ دیر تک پیمپرس پہنا کے نہیں رکھنا بچوں کو، کیونکہ اس میں کیمیکل ملا ہوا رہتا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے بہت زیادہ ہو گئے، اس سے زیادہ دیر بچوں کو پیمپرس پہنا کے نہیں رکھنا. خاص طور سے جب پیشاب کر کے پورا پیمپر بھر گیا، اس کے بعد ویسے ہی پہنا کے رکھ رہے کئی گھنٹے، مناسب نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے پیمپر کی، اس سے پاک صاف رہنے والوں کو تو بڑا فائدہ ہے کہ ناپاکی جلدی ہاتھوں کو نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں، بچوں کا پیشاب اس بیچ رہتا، عورتیں عبادت وغیرہ بھی بے فکری سے کر سکتی، نفع ہے اس میں، لیکن بچوں کا نقصان ہو سکتا. تھوڑا سا خیال بھی رکھنا چاہیے، اس طرف توجہ بھی دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ 2-4 باتیں آج کے درس حدیث میں سامنے آئی ہیں، قیمتی معلومات ہوئی ہیں، اس کو جانیے، سمجھیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہر شخص کو اس سے متعلق عمل کی باتوں پر عمل کرنے کی، بچنے کی باتوں سے بچنے کی، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.